الهی تا بود خورشید و ماهی، چراغ چشتیان را روشنایی. چرا نباید بی حد فخر کنم بر فخرالدین گردیزی؟ چون دلپسند نائب النبی هست فخرالدین گردیزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر سید عاطف حسین کاظمی چشتی ولد سید انور حسین کاظمی چشتی آپ سے مخاطب ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے نذرانے کے حق کو لے کر کے سوشل میڈیا اور اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں، جس وجہ سے ایک ماحول میں تنازع بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا تصفیہ یہ فقیر اپنی اس ویڈیو میں کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ تاریخی کتابوں میں جیسے اکبر نامہ، تاریخ فرشتہ، آئینہ اکبری، طبقات اکبری، سیر العارفین و دیگر تاریخی کتابوں میں خدام خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نذرانے کا ذکر موجود ہے۔ اب آئیے میں آپ کو علماء کی کیا رائے ہے اس حوالے سے بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1959 میں درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد ایک سوال نامہ ہندوستان کے 61 علماء کے پاس بھیجا گیا، اور ان علماء حضرات نے بھی خدام خواجہ کو نذرانے لینے کا حقدار بتایا ہے۔ یہ وہ سوال نامہ ہے جس کے اندر یہ سوال تحریر کر کے اس کو نشر کر دیا گیا ہے بعد میں، اور اس کا نام ہے حق النذور لخدام القبور، اور یہ ہندوستان کے 61 جید علماء نے اس پہ تصدیق کری ہے اور خدام خواجہ حضور خواجہ غریب نواز کو نذرانے وصول کرنے کا حق قرار دیا ہے۔ ناظرین، جو تاریخی طور پر جو وکالت نامے ہیں، جو اینشنٹ ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر بھی جو نذرانے یعنی نذر و نیاز کا حق خدام خواجہ صاحب کو بتایا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے۔ جیسے یہ پہلا وکالت نامہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 1132 ہجری کا ہے۔ یہ یوسف علی خاں محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں ان کے جو آفیشل تھے، انہوں نے یہ ایک وکالت نامہ سید صاحب کے نام تحریر کیا، اور اس وکالت نامے میں بھی یہ تحریر کیا ہر جا کے نذر و نیاز بے آستانہ منورہ، یہاں پہ لفظ تحریر ہے، نذر یعنی نذرانہ۔ یہ دوسرا وکالت نامہ ہے، یہ 1140 ہجری کا ہے، آج سے تقریباً 300 سال پرانا یہ وکالت نامہ ہے، اور یہ اینشنٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کے اندر بھی صاف طور پہ یہ ذکر ہے نذر و نیاز، یہاں پہ بھی نذرانے کا ذکر موجود ہے۔ یہ سید صاحب کو جو نذرانہ آئے گا وہ سید صاحب کو ملے گا۔ یہ وکالت نامہ صادق خاں جو محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں آفیشل تھے، ان کا وکالت نامہ ہے، اور اس کے اندر وہ سید صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ دعاؤں میں ہمیشہ ان کے ترقی درجات کے لیے دعا میں مصروف رہیں۔ یہ وکالت نامہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے میاں نصیر الدین کا ہے، اور انہوں نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ آنچے کے نذر و نیاز جناب اقدس بردے این جانب خواہد شد، یہاں پہ بھی لفظ نذر و نیاز موجود ہے۔ ناظرین، یہ وکالت نامہ سر آسماں جھا کا ہے، جو نظام حیدرآباد اسٹیٹ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور یہ 1885 کے اندر انہوں نے یہ وکالت نامہ تحریر کیا ہے۔ یہ سید صاحب کو وہ یہ وکالت نامہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
آنچے کے نظر و نیاز، نقد و جنس وغیرہ کے باشد بلا شرکت غیری، یعنی جو کچھ بھی نظر و نیاز، نقد و جنس یعنی کیش اور کائنڈ میں ہوگا، اس میں بلا شرکت غیری کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا، اور یہ تمام نذورات سید صاحب کو موصول ہوں گی۔ اور یہ وکالت نامہ 1885 میں سر آسمان جہاں نے دیا ہے، اور درگاہ کمیٹی کا جو ایگزسٹنس ہے، جو وجود ہے، وہ 1868-69 کے اندر ہو چکا تھا۔ اس کے ایگزسٹنس کے بعد یہ وکالت نامہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وکالت نامہ نواب آف سچین کا ہے، جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی سورت کے پاس میں، اور یہ 5 نومبر 1921 کو دیا ہے، 1921 میں۔ اور اس کے اندر بھی یہ نواب صاحب کا فوٹو ہے، اور یہاں پہ ایمبوسڈ مہر لگی ہے اس وکالت نامے میں، اور یہاں پہ بھی لفظ نذر موجود ہے، نذر، یہاں پہ بھی لفظ نذر موجود ہے۔ اس کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جب سرکار نواب صاحب بہادر اجمیر شریف حاضر ہوں، اس وقت یومیہ مبلغ 51 روپے نذر دیا جاوے گا۔ جب سرکار نواب صاحب کے خاندان کا کوئی دوسرا شخص درگاہ شریف پر ریاست کی جانب سے حاضر ہو تو یومیہ 4 روپے 5 آنے نذر دیا جاوے گا۔ اور یہ وکالت نامہ درگاہ کمیٹی اس وقت موجود تھی، اور یہ وکالت نامہ نواب صاحب نے سید صاحب کو دیا ہے۔ اور یہ تمام وکالت نامے اولاد حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص، برادر طریقت اور خلیفہ مجاز ہیں، ان کی اولاد کو یہ وکالت نامے دیے ہیں۔ اور ان وکالت ناموں میں بھی یہ تحریر ہے کہ جو نذر ہوگی وہ سید صاحب کو موصول ہوگی۔ یہ وکالت نامہ بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر دوم، بہادر شاہ ظفر سیکنڈ، جو آخری مغل بادشاہ ہیں، ان کا یہ وکالت نامہ ہے۔ اس میں بھی لفظ نذر و نیاز تحریر کرتے ہیں۔ لفظ و نیاز بے ایشان تفویض نمائند، یہاں یہ موجود ہے۔ اور یہ وکالت نامہ پریوی کونسل کی پیپر بک کے اندر موجود ہے، اور اس مقدمے کے اندر ایگزبٹ D55 کے نام سے اس میں یہ موجود ہے، اور پیپر بک پریوی کونسل کے اندر پیج نمبر 350 پر یہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ وکالت نامے جو یہ اینشنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، اور یہ جو دور جدید کے جو وکالت نامے ہیں، وہ سب ڈاکیومنٹس عدالت کے اندر قابل ایگزبٹ ہیں، اور ان کو ایگزبٹ کرایا جا سکتا ہے، اور پہلے بھی یہ وکالت نامے ایگزبٹ ہو چکے ہیں۔ تو ان وکالت ناموں کے اندر بھی جو نذرانے لینے کا جو حق ہے وہ سید صاحب کو دیا ہے۔ ناظرین، یہ عدالتی فیصلہ ہے۔ ڈگری ان اوریجنل سوٹ، سول سوٹ نمبر 4 آف 1945۔ اس ڈگری کے اندر تمام خدام حضرات کی جانب سے یہ مقدمہ دائر کیا، اور اس میں درگاہ کمیٹی ڈیفینڈنٹ ہے، ڈیفینڈنٹ نمبر 1۔ اس مقدمے میں یہ لکھا ہے that in accordance with the immemorial custom of the shrine, the Khadim plaintiff, Muddai, Wadi are entitled to receive offerings or presents which are made or in the shrine. These rights have been recognized in judicial decision. یعنی قدیم رواج کے مطابق درگاہ شریف میں خدام مدعی کو نذرانہ اور تحائف یعنی گفٹس اور پریزنٹس وصول کرنے کے حقدار ہیں، اور نذرانہ و تحفوں کو وصول کرنے کا حق عدالتی فیصلوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ صاف لکھا ہے اس میں لفظ ریسیو آفرنگس پریزنٹس۔ اور اس مقدمے کا ہرجہ خرچہ بھی درگاہ کمیٹی سے
لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دوسرا مقدمہ ہے سول سوٹ نمبر 132 آف 1945۔ یہ سول ڈکری ہے۔ ڈکری وہ ہوتی ہے جب عدالت دونوں پارٹیز کے رائٹس، حق حقوق طے کر دیتی ہے، اور اس کے اندر تمام خدام خواہ صاحب کی جانب سے یہ مقدمہ دائر کیا گیا، اور درگاہ کمیٹی اس کے اندر ڈیفینڈنٹ ہے۔ یہ درگاہ کمیٹی اس مقدمے کی ڈگری کے اندر وہ تحریر ہے پیراگراف نمبر 1 پر، دیٹ دی درگاہ کمیٹی ڈیفینڈنٹ نمبر 1 ہیز نو رائٹ ٹو سالیسٹ آفرنگ ایٹ اور ان دی درگاہ حضرت خواجہ صاحب، اینڈ دیٹ از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اینی کیش آفرنگس بائی وے آف نذورات اور فتوحات ایٹ اور ان دی درگاہ خواجہ صاحب اجمیر۔ اس کے پیراگراف نمبر 2 میں یہ لکھا ہے that defendant number 1 the Dargah committee is prevented by means of a permanent injunction from putting up any boxes at or in the precincts of the Dargah of Hazrat Khwaja Sahab, asking the pilgrims visiting to place their cash offerings into the said boxes۔ یعنی کہ درگاہ کمیٹی مدعی علیہ پرتیوادی کو اندرون درگاہ حضرت خواجہ یا درگاہ پر کسی جگہ بھی نظریں مانگنے یا کسی قسم کی رقوم یا درگاہ پر کسی قسم کی رقمیں بطور چڑھاوا، نذورات یا فتوحات، نذرانے یا گفٹس، پریزنٹس وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور درگاہ کمیٹی مدعی علیہ کو بذریعہ پرماننٹ انجنکشن جو ہے وہ قانون میں ایک لفظ ہے جس کو ہم بالفاظ دیگر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرماننٹ طور پر حکم عدالت نے لگا دیا ہے کہ درگاہ شریف میں زائرین کی نذورات ڈالنے کے لیے صندوق رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یعنی عدالت درگاہ کمیٹی کو پیٹیاں رکھنے سے منع کر رہی ہے، اور اس مقدمے کا بھی ہرجہ خرچہ درگاہ کمیٹی سے لیا گیا ہے، اور یہ ڈگری جو میں نے دونوں جو ڈگریز بتائی ہیں ان ڈگریز کو ایگزیکیوٹ بھی کرایا ہے، اور ان کا ہرجہ خرچہ بھی درگاہ کمیٹی سے لیا ہے۔ ناظرین، خدام خواجہ صاحب کو قانوناً، رسماً اور شرعاً نذرانے وصول کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو وکالت نامے تاریخی کتابوں میں نذرانے وصول کرنے کا ذکر ہے، اور عدالتی فیصلوں کے اندر بھی اور سول ڈکریز کے اندر بھی خدام حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانے وصول کرنے کا حق تحریر ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صندوق لگانے کے حوالے سے درگاہ کمیٹی کی یہ روداد ہے، 1944 کے اندر یہ روداد درگاہ کمیٹی کی اینول رپورٹ ہے یہ 1944 کی، اس کے اندر بھی درگاہ کمیٹی خود اپنی روداد میں لکھ رہی ہے، درگاہ کمیٹی کو ان نذورات کی فراہمی کے لیے جو خاص طور پر درگاہ شریف کے کام کے لیے پیش کی جائیں، درگاہ شریف کے احاطے میں باکس نصب کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی باکس لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ درگاہ کمیٹی کے وائس پریسیڈنٹ جو اس زمانے میں تھے مرزا عبد القادر بیگ، وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ روداد کے بعد خدام خواجہ صاحب نے مقدمہ دائر کیا 1945 کے اندر، اور جو نذورات اور فتوحات ہیں اس کا بھی فیصلہ لے کر کے آئے کہ درگاہ کمیٹی کو نذورات اور فتوحات وصول کرنے کا حق نہیں ہے، اور درگاہ شریف کے احاطے میں پیٹیاں لگانے کا بھی حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ 1955 نافذ ہوا، اور اس ایکٹ کو مکمل طور سے خدام خواجہ صاحب کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ کے اندر اس ایکٹ کو قانونی دائرے سے باہر کر دیا۔
بالآخر درگاہ کمیٹی نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں اپیل کری اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف انڈیا سے آیا. 17 مارچ 1961 کو یہ فیصلہ آیا. AIR 1402. اس کے اندر یہ جو ججمنٹ ہے یہ فل بینچ ججمنٹ ہے، یعنی جو عدالت کے اندر جو ججز ہیں وہ 5 ہیں، اور جو 5 ججز کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے پیراگراف نمبر، اس ججمنٹ کے پیراگراف نمبر 5 میں یہ تحریر ہے: خواجہ سید فخر الدین اینڈ شیخ محمد یادگار who originally accompanied the Khwaja Sahab to India were his close and devoted followers. After the saint's death, both of them looked after the grave and attended to the spiritual needs of the pilgrims. The descendant of these two disciples gradually came to be known as Khadims. For generations past, their occupation has been that of religious service at the tomb of Khwaja Sahab. The respondent belong to this sect or section of Khadims. They claim that they are member of a religious denomination or section known as Chishti Sufis. Their petition further avers that throughout the centuries, the Khadim had not only looked after the premises of the tomb but also kept the keys of the tomb and attended the multitude of pilgrims who visited the shrine and acted as a spiritual guide in performance of religious function, to wit Fatiha, act of prayer for which they receive نظرز آفرنگس. یہاں پہ یہ دیکھیے لفظ لکھا ہے نظرز آفرنگس خدام خواجہ صاحب کے لیے. یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ فیصلہ ہے. درگاہ ایکٹ جب آیا اس کے بعد خدام خواجہ صاحب کی جانب سے چیلنج کیا گیا اور اس کے اندر بھی یہ لفظ، اس ججمنٹ کے اندر بھی یہ لفظ تحریر ہے، نذرانہ، نظر آفرنگس یعنی نذرانہ. ناظرین، اسی ججمنٹ میں پیراگراف نمبر 38 پر یہ تحریر ہے کہ the Khadim right to receive offerings which have been judicially recognized is in no manner affected or prejudiced by the impugned provisions. Even after the act came into force, pilgrims might and would make offerings to the Khadims, and there is no provision in the act which prevents them from accepting such offerings when made. Therefore, in our opinion, the challenge to the virus of these two provisions must also fail. ابھی جو تنازع جو ہوا ہے وہ سیکشن 2D درگاہ ایکٹ کے سیکشن 2D سے ہوا ہے. درگاہ ناظم نے سیکشن 2D کا حوالہ دیا اور جس میں یہ لکھا ہے کہ سمست نذرانے لینے کا حق درگاہ ناظم کو ہے. تو لہٰذا سیکشن 2D اور سیکشن 14 خدام خواجہ صاحب کے نذرانے وصول کرنے سے وہ دھارائیں خدام حضور غریب نواز کے نذرانے وصول کرنے کے دائرے سے باہر ہیں. اور اس کا یہ خلاصہ ہے کہ خدام خواجہ صاحب کو نذرانہ وصول کرنے کا حق ادھیکار قانونی طور پر تسلیم شدہ ہے. لہٰذا درگاہ ایکٹ کے نافذ لاگو ہونے کے بعد بھی خدام خواجہ صاحب کو نذرانے وصول کرنے کا حق ہے. اور جو دھارا درگاہ کمیٹی عائد کر رہی ہے اس دھارا 2D اور 2D5 اور سیکشن 14 کے دائرے سے، یعنی ہمارا خدام خواجہ صاحب کا نذرانہ آزاد ہے. اور زائرین خواجہ اس ایکٹ کے لاگو ہونے کے بعد بھی خدام خواجہ صاحب کو نذرانہ پیش کرتے چلے آئے ہیں اور خدام خواجہ صاحب کو نذرانہ وصول کرنے کا حق بالکل ہے. ناظرین، خدام خواجہ صاحب کو نذرانہ لینے کا حق بالکل ہے جو عدالتی فیصلوں سے بھی تسلیم شدہ ہے. لہٰذا اس بات سے یہ تصفیہ ہو گیا کہ خدام خواجہ صاحب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانے وصول کرنے کا حق ہے. درگاہ کمیٹی نے گزشتہ چند سال پہلے ایک آن لائن دعا کا پورٹل چالو کیا تھا اپنی ویب سائٹ پر. یہ فقیر نے جب وہ پورٹل دیکھا اس وقت درگاہ کمیٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ پورٹل چالو ہوا تھا آن لائن دعا کا.
جب یہ فقیر نے پورٹل دیکھا ویب سائٹ پر درگاہ کمیٹی کی تو اس کی شکایت منسٹری آف مائنورٹی افیئرس میں کری، اور وہ لیٹر آنریبل پریسیڈنٹ آف انڈیا، آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا، آنریبل کیبنٹ منسٹر آف انڈیا، آنریبل سیکریٹری آف مائنورٹی افیئرس اور کاپی ٹو آل ممبرس آف درگاہ کمیٹی انکلوڈنگ ناظم اینڈ سیکریٹری آف انجمن معینیہ فقریہ خدام خواجہ صاحب اینڈ سیکریٹری آف انجمن شیخ یادگار. ان کو یہ فقیر نے آن لائن دعا کے متعلق یہ لیٹر پیش کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور غنی نواز کا کرم بے کرا ہے کہ یہ آن لائن دعا کا جو پراودھان پورٹل جو درگاہ کمیٹی نے چالو کیا تھا اس کو ان فنکشنل کرا دیا اور اس کو مکمل طور سے بند کرا دیا. پھر اس کے بعد درگاہ کمیٹی نے کچھ چند سال پہلے ایک سووینئر چھاپا تھا اور اس سووینئر کے اندر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر کے اور توڑ مڑوڑ کر کے کچھ تتھے پیش کرے تھے جو تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہیں. اس سووینئر کا چندہ بھی درگاہ کمیٹی نے بنا ریزولوشن پاس کرے زائرین سے لیا اور اس کے اندر مجھے لکھت کے اندر یہ دیا انہوں نے کہ اس ریزولوشن کا سنکلپ نہیں کیا ہے. اور درگاہ کمیٹی نے جو سووینئر پاس کیا تھا وہ اس کے اندر 4,63,000 روپے درگاہ کمیٹی کو وصول ہوئے اور 4,65,000 روپے کا خرچہ ہوا اس سووینئر کو چھاپنے کے اندر. یہ وہ سووینئر ہے اور اس سووینئر کے متعلق درگاہ کمیٹی خود لکھ رہی ہے سووینئر کے وشے میں سنکلپ نہیں کیا گیا جبکہ درگاہ کمیٹی کو ریزولوشن پاس کرنے کے لیے بائی لاز میں لکھا ہوا ہے. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدام حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانہ قدیم سے نذرانہ وصول کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ایکٹ جب نافذ ہو گیا اس کے بعد بھی خدام حضور خواجہ غریب نواز نذرانہ وصول کر رہے ہیں. اس سے عوام کو کوئی بھی دشواری یا غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے اور عدالتی فیصلوں سے بھی یہ حق خدام خواجہ صاحب کو حاصل ہے.